اچھا یہ جو آپ کی اکیڈمی چل رہی ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ جب ظاہری بات ہے میں نے بھی ایک دن جانا، آپ نے بھی جانا، سب نے جانا، جب آپ کی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا یہاں پہ کوئی اور انجینئر آ کے بیٹھ جائے گا یا کوئی شاگرد بیٹھ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ. یا پھر اس طرح کوئی معاملہ شروع ہو جائے کہ ہر شہر کے اندر ایک اکیڈمی کھل گئی ہے، ہاں جی آجو ادھر آجو، وہی کائی جو انجینئر محمد علی مرزا کے تھے وہی ہمارے ہیں، وہی اکیڈمی آپ کے نام سے ہر جگہ کھل جائے گی. دیکھیں یہ کیا معاملہ ہوں گے؟ یہ تو اس صورت میں ہوتا نا اگر میں اپنی زندگی میں ایک کام ڈالتا. آپ کو دیوبند اور بریلویوں کی مسجدیں اور مدرسے جو نظر آ رہے ہیں نا، ان کے بانیوں نے اپنی زندگی میں یہ سارے مدارس بنائے ہیں اور اس نام کے اوپر ڈگریاں ایشو کی ہیں، اس نام پہ مسجدیں بنائی ہیں. تو میں نے ابھی 14 سال، آلموسٹ 15واں سال شروع ہو چکا ہے، نہ کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی چندہ بک بنائی، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، انہی کو چندے دیتا ہوں. کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، کوئی اکیڈمی نہیں بنائی جس میں آگے لوگ تعلیم حاصل کریں. یہ اکیڈمی تو اس کا نام ہے، یہاں پہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور لوگ آ کے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اتوار والے دن ہی بند ہو جاتی ہے، پھر اگلی اتوار کو کھلتی ہے. ہم نے کسی شہر میں کوئی اس طرح کی برانچ نہیں بنائی ہوئی. اور دوسرا آپ نے کہا ادھر آ کے کون بیٹھے گا؟ میرے بھائی میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں وہ کسی کی سیٹ پہ تو نہیں بیٹھا نا. نہیں کسی کی سیٹ پہ. اچھا اب آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی سیٹ کے اوپر ان کی جماعت میں سے کوئی بندہ نہیں آ کے بیٹھ سکا جو وہ علمی کام کرتا ہے جو ڈاکٹر اسرار نے کیا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. مولانا اسحاق صاحب ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے، مولانا مودودی کی، وہ فیصلہ آباد میں تھے. اور مولانا اسحاق صاحب نے جس طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کے لیے جو ایفرٹ پٹ کی اس کو ریزالو کرنے کے لیے، وہ اس لیگیسی کو آگے میں لے کے چل رہا ہوں. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس جگہ پہ بندہ اٹھائے گا. مجھے نہیں پتا میرا کون سا اسٹوڈنٹ یا اس لیگیسی کو کون آگے لے کے چلے گا. ہم نے نہ کوئی ادھر بازار بنانا ہے، میرے پاس اکیڈمی مطلب آپ کے یہ کرائے پہ ہے بھائی، یہ خریدی نہیں ہوئی ہے، یہ کرایہ دینا یہ بند کر دیں گے، خود ہی اکیڈمی بند ہو جائے گی. اچھا کرایہ آپ جو دے رہے ہیں، جو سارے معاملات چل رہے ہیں، یہ آپ خود چلا رہے ہیں؟ نہیں، میں مسلح کے نیچے سے سونا نکالتا ہوں اور دیتا ہوں. آپ کے بابے نکال سکتے ہیں تو میں نہیں نکال سکتا. ہاں جی، مسلح کے نیچے سے نکالتا ہوں اور دیتا ہوں. ظاہر ہے خود ہی دے رہے ہیں جی، تو ڈالروں میں تو پیمنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس تو بڑے پیسے ہیں پھر. جی کتنے پیسے یار، کوئی اس کا کوئی اربوں روپیہ تو کرایہ نہیں ہے نا میرے بھائی، اس میں کون سا مسئلہ ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال اور جو بابوں پہ بات ہو رہی ہے، آپ کبھی ثاقب رضا مصطفی صاحب کا کلپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور کبھی آپ لگا دیتے ہیں وہ اپنے مصباحی صاحب کا لگا دیتے ہیں، کبھی آپ مفتی جمال الدین بغدادی کا لگا دیتے ہیں، ان کی تصویریں ساتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے ساتھ وہ بات کرے جس کی ویئرشپ بڑی زیادہ ہے. آپ فیس بک کے اوپر جو دعوت اسلامی کے سب کے ملینز میں فالوورز ہیں، فیس بک کے اوپر بہت سارے ایسے علماء جن کے ملینز میں فالوورز ہیں، یوٹیوب کے اوپر ان کے ذرا کم ہے. تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ وہ بندہ بات کرے جس کے ملینز میں فالوورز ہیں. وہ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا نا کہ جو بڑا ہے نا وہ آئے، کیونکہ یہ ختم نہیں ہوں گے نا. یعنی اگر میں چھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کہیں گے یہ تو عالم ہی نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیا جلالی صاحب عالم مانتے ہیں؟ وہ تو دونوں ایک دوسرے کو ناسبی اور رافضی کہتے ہیں. تو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک بندہ جس پہ سارے متفق ہے نا وہ مفتی منیب الرحمان ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا. اب یہ جو آپ نے کہا نا میں کلپ لگاتا ہوں، کلپ میں اس لیے لگاتا ہوں ساتھ کہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، ایک طرف تو ہمیں نبی اسلام کی تعلیمات بخاری مسلم میں اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا. اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ مینارے سے چل پڑے اور اس عورت کو چبارے سے پھینکا گیا اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کیا. اب جب وہ غیر محرم عورتوں کو آگے پیر کیچ کر رہا ہے تو میں یہ بتاؤں گا نا کہ یار یہ دیکھو یہ کس بزرگ کے ماننے والے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے، الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے نگاہ مار کے اپنا مرید جلا دیا کیونکہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی، تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے بتانا ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے. آپ کے پیر آپ کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پہ ہیں، وہ تو مرید جلا دیتے ہیں. اس مرید نے تو پوری زندگی آپ کی مریدنی اس لیے بنایا تھا، وہ مریدگی کی تھی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، خاتمہ پیر کے ہاتھوں ہی ہو گیا. اور کہتے ہیں نہیں پھر انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا، لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. پہلے ہی لوٹا سیدھا ہو گیا. تو اڈا پیر ہے زمانے جو ہوتا میں 302 کٹانی سی ہوتے کہ انہیں بندہ مارے بغیر کسی وجہ سے. یہ کوئی وجہ ہے کہ آپ بندہ مار دیں؟ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم تو بتائیں گے نا یار یہ دین کون سا پیش کر رہے ہیں. اور پھر وہ آپ کے وہ جو پیر مصباحی صاحب، پیر مفتی جمال الدین بغدادی، ان کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو عالم بھی نہیں یہ لوگ مانتے. مصباحی صاحب وہ کہتے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا رد ضرور کرنا ہے. میں ان کو 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ چلیں یار آپ ذرا درویش آدمی ہیں، آپ کی مجھے
گفتگو کا انداز بڑا پسند ہے، اگرچہ آپ نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں، تو چلیں آپ آ جائیں. توفیق جیل میں انہوں نے کل بھی آنا ہے جلسے میں، 3-4 بار جلسے میں آ چکے ہیں، میرا ذکر تک نہیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ذکر کریں اور میری باتوں کا جواب دیں. انہوں نے کہا کہ تو بھی بتا کیمرے کے سامنے بازید کیا ہے. میں بھی بتاؤں گا. تو میں نے تو بتا دیا ہے کہ بازید کہتا تھا کہ میرا جھنڈا رسول اللہ سے بڑا ہوگا. اب یہ بتائیں کہ بازید کی کون سی خوبی انہیں نظر آئی ہے، اور یہ انہوں نے خود چھاپی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے. تو ہم ان کی کتابوں سے انہیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں ان کی پکچر. پیر اجمل قادری صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا جو ہے محمود غزنوی نے پیش کیا، سومنات میں فتح ہو گئی. میں نے بتایا کہ رسول اللہ کا کرتا صحابہ کے پاس تھا، جنگ قادسیہ میں 8,500 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس کی وجہ وہ نبی کا کرتا لے جاتے اور وہ کرتا شفا بھی دیتا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ام اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو نبی کا کرتا دیکھ کے، اور نبی نے جب خود پہنا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے تو کلمہ نہیں پڑھا، ابو الحسن خرقانی کا کرتا اتنا بڑا ہو گیا جی وہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر ہی نہیں رہے گا. کہانیاں جھوٹ. تو یہ ہم اس کو ایکسپوز کریں. اور مفتی جمال الدین بغدادی کی ایک ویڈیو آن لائن پڑی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے کلیئر کہا کہ میں نے داتا گنج بخش شری جویری کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی. انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ مینار پاکستان آ جاؤ اپنے بندے لے کے، میں آپ کو کھلی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواؤں گا. تو پھر چیلنج قبول کرتے ہیں، چلیں مینار پاکستان. مجھے تو چیلنج قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو نبی الاسلام کی زیارت کی تڑپ ہے، یقیناً مجھ سے زیادہ بریلویوں کے نا، تو بریلوی جا کے دیدار کر رہے ہیں، پھر مجھے بتائیں میں بھی آ جاؤں گا. لاہور میں میرا خیال ہے کروڑوں بندہ تو لاہور میں جمع ہو جائے گا نا، تو آپ بھی ادھر سے ہی آئے نا. بالکل. تو آپ اس سے بڑی اپرچونٹی کیا ہے؟ وہ سیر کی آفر میرے لیے ہے، صرف آپ کو نبی الاسلام سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ جا کے زیارت کریں جو کہتے ہیں. لیکن آپ رد تو آپ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے نماز تجوید کے ساتھ سنا دے. مفتی جمال الدین بغدادی جی تجوید کے ساتھ، جو تجوید ہے اس کے ساتھ یہ مجھے نماز سنا دے نا، تو میں اسے عالم دین ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. میرے تو خیال میں اس کے تو اپنے علماء کہتے ہیں کہ ان کے پاس عالم دین کی ڈگری کوئی نہیں ہے. تو وہ تو کہتے ہیں ہے. ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہوں مرزا جیل میں بولے گا اور کتے سے دماغ بھونکنے تو دماغ کچھ ہی نہیں ہے. اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ تم انہوں جواب دے کہ بخاری چ حدیث کیوں لکھی ہے کہ نبی الاسلام نے امامت کی، تو وہ جھوٹ نکلا ہے، وہ بخاری میں ہے ہی نہیں حدیث، وہ مسلم شریف میں ہے. اتنا بڑا ان سے غلطی ہوگی. حدیث تو ہے نا. نہیں حدیث ہے تو ہم مانتے ہیں نا. جی تو بتائیں. نہیں اس میں جب وہ ساری امامت کرتے میرے بھائی، ہاں تو نبی الاسلام نے امامت کروائی نا، یہ تو نبی الاسلام کا موڈز ہے. جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے. ہم تو مانتے ہیں بالکل. تو پھر وہاں پہ جو سارے نبی آگے تھے 1,00,000، ہاں تو بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بیت المقدس، لیکن وہاں آئے ہیں نا، اب آپ کے داتا دربار کٹھے ہو گئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ داتا دربار سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کیوں نہیں کٹھے ہوئے، حضرت عمر کے گھر کیوں نہیں کٹھے ہوئے؟ تو بابے بہت بڑے نے. یہ بات ہے نا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کون ہے؟ مجھے کوئی ضعیف حدیث بتا دے. آپ نے کہا نا کہ یہ بغدادی صاحب کوئی ضعیف جھوٹی حدیث ہی دکھا دیں کہ حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ نے کبھی قبر رسول پہ حضور کو جا کے دیکھا ہو لائیو. وہ تو روتے روتے دنیا سے چلے گئے کہ اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی. یہ لوگ کہاں سے کہتے ہیں ہم لائیو دیکھتے ہیں؟ ان سے بڑھ کے کوئی حقدار ہے؟ کبھی مولا علی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے نبی اسلام کو لائیو دیکھا ہے؟ خواب میں دیدار ممکن ہے، لائیو نہیں ہے. نہیں لائیو نہیں، لائیو تو زندگی مبارک میں تھا. وہ تو بتاتے ہیں، وہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں، یہ وظیفہ کریں آپ کو دیدار ہو. تو آپ کر لینا میرے بھائی.